اب آپ آئیے قرآن کی طرف. رب العالمین نے جو پہلی سورت نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں فرمایا اقرا، پڑھیے. بالکل. گویا رب العالمین انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے، وہ انسان کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، جیسا بھی رنگ ہو اس کا، خواہ وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن وہ آئے گا اسی راستے کی طرف جو قرآن نے بیان کر دیا ہے. کیونکہ قرآن کے بیان کردہ جو اصول ہیں وہ فطری اصول ہیں. بالکل بے شک. اس فطری اصولوں کو اختیار کرنا ضروری ہے اگر آپ اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور وہ لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کے وساطت سے اپنے سامعین کو ایک بڑا اہم نقطہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو تخلیق کیا. بالکل. تعلیم اگر آپ کے اندر کریشن کی صلاحیت نہیں پیدا کرتی تو اس کا مطلب کہ وہ تعلیم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہی. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کریٹو انسان بنانا چاہتا ہے. بالکل. اس لیے رب العالمین نے اقرا کے فوراً بعد تخلیق کی بات کی. بالکل. کہ آپ کے اندر اس کائنات میں رہتے ہوئے ایک نئی کائنات تخلیق کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور آج جو دنیا نے تخلیق کیا ہے، سائنس نے، علم نے، ان کے مطابق اربوں گلیکسیز موجود ہیں. اور ان اربوں گلیکسیز میں نظام شمسی، جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، اس میں کروڑوں نظام شمسی ہیں. یعنی ہماری اس گلیکسی میں ایک سورج نہیں ہے، کروڑوں سورج موجود ہیں. اب آپ جو قومیں کریشن کر رہی ہیں، انوینشن کر رہی ہیں، وہی قومیں سب سے اوپر ہیں. بالکل ایسے. اب آپ دیکھیے امریکہ کریٹو کر رہا ہے، انوینشن کر رہا ہے، دنیا میں سپر پاور ہے. اب یہ سپر پاور اگر امریکہ بنائے تو وہ انہی راستوں پر چل کے بنائے جو قرآن نے بیان کیے ہیں. بالکل ایسے. انسان جب تک حقیقی انوینشن یا مصنوعی انوینشن کی طرف نہیں آئے گا ترقی نہیں کر سکتا. تو تعلیم کے بعد آپ کے اندر تعلیم وہ صلاحیت پیدا کرے کہ آپ کریٹو مائنڈ بن جائیں. اس کے بعد اب آگے چلیے. اب یہ پہلی وحی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے پہلی وحی ہے، اس میں پہلی بات قرات پڑھنے کی، دوسری بات کریشن کی، اور تیسری بات خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو علق سے پیدا کیا. اب علق کا معنی ہم اب تک کرتے رہے خون کی پھٹک، کہ جب دونوں نطفے آپس میں ملتے ہیں، امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، جو آغا صاحب نے آیت پڑھی تھی، کہ ایک مخلوط نطفے سے. لیکن مخلوط نطفہ بہت آگے جا کے بنتا ہے. پہلے وہ ایک جرثومہ ہوتا ہے جسے خرد بینی جرثومہ آج کہتے ہیں، جس کو آپ مشین کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. اور اس نطفے میں اربوں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں. ان کو مارنے کے بعد پھر ایک جرثومہ بچ جاتا ہے جو آگے جا کے ایک انسان بن جاتا ہے. اب یہ جو علم ہے، قرآن نے اس سائنسی علم کی ترغیب دی ہے. خالق الانسان من علق کہہ کے پہلی قرات پڑھو، دوسری کریشن تخلیق کی صلاحیت پیدا کرو، اور چوتھی سائنس ضروری ہے انسان کی شخصیت کی نکھار کے لیے. ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو قرآن نے جو اصول دیے ہیں، خواہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، کوئی میرے دین کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن جو راستے قرآن نے بیان کیے ہیں، آپ ان کے بغیر نہ شخصیت کو تعمیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے بغیر آپ انسانی معاشرے کو تعمیر کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جب آپ کسی انسان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اخلاقیات کی ضرورت ہے. بالکل، بہت ضرورت. اگر اخلاقیات نہیں ہیں، میں اٹلی گیا تو سوئٹزرلینڈ سے میں داخل ہوا تو میں روم تک گیا. وہ کہنے جی آگے چلیں. میں نے کہا آگے چلو چلتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہاں مافیا ہے، لوٹ شوٹ لیتا ہے. تو میں بلا مبالغہ 10-15 دفعہ روم جانے کا مجھے اتفاق ہوا. میں ایک دفعہ بھی روم سے آگے نہیں گیا کیونکہ ان لوگوں کی شہرت اخلاقی اعتبار سے اچھی نہیں تھی. آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس تعلیم بھی ہے، آپ کے پاس کریشن بھی ہے، آپ کے پاس سائنس بھی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اخلاقیات نہیں ہیں
تو آپ معاشرے میں پھر آپ رک جائیں گے. بالکل. تو مولانا شفاعت صاحب موجودہ دور کو اگر ہم مد نظر رکھیں ہماری نوجوان نسل کے اندر بھی اخلاقیات کے بہت بڑا فقدان ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, تو یہ فقدان ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں, کیسے ان کو تعلیم دیں؟ یہ فقدان ختم ہوگا جس کے طرف آغا صاحب نے اشارہ کیا کہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے, بالکل. اور اس کے بعد سب سے پہلا اس کے سامنے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو اس کا باپ ہوتا ہے. بالکل ایسے. ماں کی گود جو پہلی تربیت گاہ ہے, اور اس تربیت گاہ کا پہلا معلم جو رول ماڈل ہے اولاد کے لیے, ان دونوں کو ٹھیک ہونا ہوگا. صحیح. آپ عجیب اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ ماں باپ خود تو تربیت نہیں کرتے, توقع رکھتے ہیں سکول کے ٹیچر سے, بالکل. توقع رکھتے ہیں مسجد کے مولوی سے, توقع رکھتے ہیں ٹیوٹر سے. جب تم اپنی اولاد کے لیے اپنی عادتیں نہیں بدل سکیں, جب تم اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اپنی اخلاقیات کو درست نہیں کر سکے, تو دوسرا آپ کی اولاد کی تربیت کیسے کرے گا؟ اخلاقیات یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, اب اخلاقیات جو ہے وہ بڑا سمپل سا اس کا تصور ہے کہ آپ اپنی عادات کو اس سانچے میں ڈھالیں کہ وہ سانچہ آپ کو بھی اچھا لگے, دوسرے کو بھی اچھا لگے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے بات کرتے ہوئے خود فیلنگ ہوگی کہ میں آپ سے صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں. پھر دوسرا یہ کہ آپ کا ریسپانس مجھے بتائے گا. اخلاقیات کی ایک بڑی لمبی چوڑی ہم تفاصیر بیان کرتے ہیں. میں عوام کے لیے مختصر اخلاقیات کی تعمیر یہ کہ آپ کا بولنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا چلنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا پہنا, یہ ایسا ہو کہ جو خود بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پسند آئے, اور دوسرا کوئی اگر دیکھتا ہے تو اس کو بھی اچھا لگے. رویہ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو بیان کر دے.